یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک دم سے رک جاتے ہیں، یہاں آنا کیوں تھا؟ وہ خیال جو ابھی ابھی دماغ میں تھا اچانک غائب ہو گیا، یا پھر آپ سے کوئی نیا شخص ملا، آپ نے اس کا نام سنا اور ہاتھ ملانے تک وہ نام آپ کے دماغ سے اڑ گیا۔ یہ صورتحال اکثر ہمیں پریشان کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھولنا ہماری میموری کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا ایک قدرتی اور ضروری حصہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر ہمارا دماغ میں چیزیں کیوں بھلاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیسے اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک حیرت انگیز آرگن ہے۔ اس میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑ کر یادداشت بناتے ہیں، لیکن یادداشت کوئی اسٹوریج ڈرائیو نہیں کہ ایک بار محفوظ کر دی تو ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ دماغ ایک ڈائنامک سسٹم ہے جہاں انفارمیشن بار بار آرگنائز اور فلٹر ہوتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چیزیں کیوں بھولتے ہیں؟ سائنسدانوں کے مطابق بھولنے کی 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انکوڈنگ فیلئر۔ جب ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے، مطلب وہ دماغ میں مکمل طور پر محفوظ ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کا تعارف سنتے وقت موبائل دیکھ رہے تھے تو ممکن ہے نام آپ نے سنا تو ہے مگر دماغ نے محفوظ نہیں کیا۔ نمبر 2، ڈیکے تھیوری۔ یادداشت نیورونز کے نیٹ ورک میں محفوظ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اسے بار بار استعمال نہ کریں تو یہ کنیکشنز کمزور ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی پرانی پگڈنڈی پر اگر لوگ چلنا چھوڑ دیں تو وہاں گھاس اگاتی ہے۔ نمبر 3، انٹرفیرنس۔ کبھی کبھی نئی معلومات پرانی یادداشت پر حاوی ہو جاتی ہے یا پرانی معلومات نئی کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پرو ایکٹیو انٹرفیرنس اور ریٹرو ایکٹیو انٹرفیرنس۔ پرو ایکٹیو انٹرفیرنس میں پرانی یادیں نئی چیز یاد کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، جبکہ ریٹرو ایکٹیو انٹرفیرنس میں نئی یادیں پرانی کو دھندلا دیتی ہیں۔ جیسے نیا پاسورڈ رکھنے کے بعد پرانا یاد رہتا ہے لیکن نیا اکثر بھول جاتا ہے۔ نمبر 4، ریٹرائیول فیلئر۔ بعض اوقات یاد دماغ میں موجود ہوتی ہے لیکن ہم وقتی طور پر مل نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں یاد ہے مگر زبان پر نہیں آ رہی۔ ایک دلچسپ سوال، کیا بھولنا واقعی برا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق بھولنا دماغ کا ایک قدرتی اور ضروری عمل ہے۔ ذرا سوچیں، اگر زندگی کی ہر ایک بات یاد رکھتے تو دماغ اتنی بھاری انفارمیشن سے اوور لوڈ ہو جاتا کہ آپ کسی بھی چیز پر فوکس نہ کر پاتے۔ یاد رکھیے، دماغ فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ اہم چیزوں کو مضبوط کرتا ہے اور غیر ضروری کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بچپن کے ہر دن کی تفصیل یاد نہیں، لیکن اسکول کا پہلا دن یا کوئی حادثہ صاف صاف یاد ہوتا ہے، کیونکہ دماغ نے فیصلہ کیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اب ذرا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یادداشت کیسے بنتی ہے اور کیسے مٹتی ہے۔ ہپوکیمپس، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو نئی یادوں کو سٹور کرتا ہے۔ اگر یہ حصہ متاثر ہو جائے تو نئی چیزیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نیورل کنیکشنز۔ ہر یاد ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے درمیان لنک کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ اس یاد کو دہراتے ہیں یہ لنک مضبوط ہوتا ہے، جتنا کم دہراتے ہیں وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3، سلیپ اینڈ میموری۔ نیند کے دوران دماغ میموری کنسالیڈیشن کرتا ہے، مطلب جو دن بھر سیکھی ہے ان کو ترتیب دیتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے نیند کی کمی بھولنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھولنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یادداشت کو بہتر کرنے کی آسان ٹپس۔ ریپیٹیشن، جو چیز یاد رکھنی ہے اسے بار بار وقفے سے دہرائیں۔ ایک ہی دن زیادہ پڑھنے کی بجائے روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ نمبر 2، ایسوسیشن، نئی معلومات کو پرانی سے جوڑیں۔
جیسے کسی نئے دوست کا نام کسی مشہور شخصیت سے ریلیٹ کر لیں۔ نمبر 3، ویژولائزیشن، چیزوں کو تصویر یا نقشے کی شکل میں دماغ میں بٹھائیں۔ دماغ تصویریں الفاظ سے زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ نمبر 4، ہیلتھی سلیپ، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند دماغ کے لیے ضروری ہے تاکہ یادیں پراپرلی محفوظ ہو سکیں۔ نمبر 5، ایکسرسائز، روزانہ ہلکی ورزش یا برسک واک دماغ میں خون کی روانی بہتر کرتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نمبر 6، اسٹریس مینجمنٹ، اسٹریس کم رکھیں، گہری سانسیں یا چھوٹی تفریحی سرگرمیاں کریں، میڈیٹیشن کریں کیونکہ زیادہ اسٹریس یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ تو دوستو، بھولنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ دماغ کا قدرتی فنکشن ہے۔ یہ ہمیں غیر ضروری بوجھ سے بچاتا ہے تاکہ ہم صرف اپنی اہم چیزوں پر ہی فوکس رکھ سکیں۔ البتہ اگر بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو جائے، روزمرہ زندگی پر اثر ڈالے یا عجیب حد تک بڑھ جائے تو یہ کسی میڈیکل مسئلے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ڈائمینشیا یا الزائمر۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو یہ سمجھایا ہوگا کہ بھولنے کے پیچھے کتنی زبردست سائنس ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ نے آج آخری بار کیا بولا تھا۔